پہلا سوال، وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ جواب ہے حرام کھانے پینے اور پہننے والے لوگ۔ اگر کوئی انسان حرام کمائی کھاتا ہے، حرام چیزیں پہنتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان لمبی سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دھول سے بھرا ہوتا ہے، وہ آسمان کی اور اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہے اور اسے حرام سے پالا گیا ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دوسرا سوال، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ جواب ہے سب سے بڑا گناہ جسے اللہ معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کی ایکتا کو نکارتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ کا ساجی ماننا یا اس کی طرح عبادت کی کوشش کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ بتایا ہے جسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر انسان اپنی موت تک توبہ نہ کرے، اللہ نے شرک کو چھوڑ کر سبھی گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں ہے، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوزخ ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور اس ویڈیو کو بھی ایک لائک ضرور سے کر دے، اس سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے اور ہم آپ کے لیے ایسے اور مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ تیسرا سوال، کس رات کو اللہ تعالیٰ زمین کے بہت قریب آتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات کو زمین کے قریب آتے ہیں۔ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے ایک رات ہوتی ہے اور اسے قدر کی رات کہا جاتا ہے، جو کہ خاص طور سے اللہ کی رحمت اور معافی کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے ایک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس آتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے ساتھ آ کر اپنے بندوں سے دعا سنتے ہیں اور انہیں معاف کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ رات لیلۃ القدر کے شکل میں جانی جاتی ہے اور اس رات کو کوئی بھی انسان اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں قرآن میں بھی کہا گیا ہے، ہم نے قرآن اس راتوں میں اتارا ہے، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چوتھا سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں کون سی ندیاں بہیں گی؟ جواب ہے جنت میں 4 اہم ندیاں بہیں گی جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ نمبر 1، ندی حوض، یہ ایک بہت ہی صاف اور میٹھی ندی ہوگی۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس ندی کا پانی سادہ، میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہوگا۔ یہ جنت کے بیچ میں بہے گی اور اس ندی کا پانی جتنا میٹھا اور مقدس ہوگا اتنا ہی جنت کے رہائشی اور اطمینان اور خوشی ملے گا۔ نمبر 2، ندی زمزم، یہ وہ ندی ہے جو مکہ میں ہے اور اسے قیامت تک جنت میں بہنے کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس ندی کا پانی بہت مقدس اور روحانی مانا جاتا ہے۔ نمبر 3، ندی پوری، قرآن میں سورہ کوثر میں اس ندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک خاص ندی ہے جو جنت کے حقداروں کو ملے گی اور یہ بہت ہی مقدس اور قیمتی ہوگی۔ یہ ندی اپنے پانی کے ذائقہ، خوشبو اور پاکیزگی میں سب سے عمدہ ہوگی۔ نمبر 4، ندی ہدی، یہ ندی جس میں دودھ جیسا پانی ہوگا، یہ بھی جنت کے نواسیوں کے لیے ہوگی۔ پانچواں سوال، کیا قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب ہے قرآن میں ہر بیماری کا سیدھا سادہ علاج نہیں دیا گیا ہے، لیکن قرآن میں جو ہدایتیں اور دعائیں ہیں وہ جسم اور روح کی امن اور صحت کو محفوظ کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ قرآن کو شفا کہا گیا ہے کیونکہ یہ نہ کیول جسمانی بلکہ دماغی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ قرآن میں کچھ خاص آیتیں ہیں جن کو پڑھنے سے مختلف بیماریوں، جسمانی یا دماغی پریشانیوں کا علاج ہوتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز بھیجتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ چھٹا سوال، وہ کون سے فرشتے ہیں جو انسان کے گناہ اور نیکیاں لکھتے ہیں؟ جواب ہے انسانوں کے اچھے اور برے اعمال لکھنے والے فرشتے کو کاتب الاعمال کہا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کا کام ہے انسانوں کے ہر اچھے اور برے اعمال کو درج کرنا۔
इंसान के दाएं और बाएं कंधे पर दो फरिश्ते होते हैं। दाएं कंधे पर एक फरिश्ता, यह फरिश्ता इंसान के अच्छे अमाल को लिखता है। बाएं कंधे पर एक फरिश्ता, यह फरिश्ता इंसान के बुरे अमाल को लिखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर किसी के पास दो फरिश्ते होते हैं जो उसके अच्छे और बुरे अमाल को लिखते हैं। 8वां सवाल, शैतान किस दिन तक इंसानों को बहकाता रहेगा? जवाब है, शैतान क़यामत के दिन तक इंसानों को बहकाता रहेगा। इस बात का जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है। कुरान में अल्लाह ताला ने शैतान और इंसान के बीच की दुश्मनी और शैतान के वादे का जिक्र किया है। अल्लाह ने शैतान से कहा, तुझे यकीनन दोज़ख की सजा मिलेगी। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब तक वे इंसान दोबारा जिंदा किए जाएं, क़यामत का दिन। अल्लाह ने कहा, तुझे मोहलत दी जाती है। 9वां सवाल, माह रजब में किस चीज का सदका देने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब है, जो कोई भी माह रजब में ये दो काम कर लेता है, यानी इस्तगफार का कसरत से विर्द करे और सदका कर लेगा, तो इंशाअल्लाह उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी और अल्लाह आपसे राजी होगा और आने वाले पूरे साल की हाजतें और मुरादें पूरी फरमाएगा। और इतना ही नहीं, आपके घर में रिज्क की कभी तंगी नहीं महसूस होगी और इतनी बरकतें होंगी कि 5 लोगों का खाना 10 लोग आसानी से भर पेट खा लेंगे। और इस्तगफार करने वाला ऐसा हो जाएगा कि जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और सदके में हो सके तो गेहूं का सदका कर दिया करो या किसी गरीब मोमिन जो सदका का मुस्तहिक हो उससे पेट भर के खाना खिला दो या तो अच्छा सा नया लिबास पहना दो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। 10वां सवाल, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाने वाले कौन थे? जवाब है, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले नबी और इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से पैदा किया और उन्हें सही राह पर चलने की रहनुमाई दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत और तौहीद की पहचान दी थी और उन्होंने सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाया और उसकी इबादत की। कुरान में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती में एक खलीफा बनाने वाला हूँ।